نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر میں ہوں حکیم محمد عثمان غنی اپنے چینل ہربز اینڈ ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے لیور سیروسس۔ لیور جگر جو ہمارے وائٹل آرگنز میں ایک آرگن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپنی کلینکل پریکٹس کے دوران جو میں نے دیکھا ہے اور جو میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کہ جو آپ کے وائٹل آرگنز ہیں ان میں سے سب سے وائٹل آپ کا جگر ہے، کیونکہ جگر آپ کے سسٹم کا سب سے بڑا فلٹر ہے، جو آپ کے سسٹم میں، آپ کے بلڈ میں، آپ کی بلڈ اسٹریم میں موجود تمام ایسی چیزوں کو، تمام ایسے انزائمز کو آپ کے جسم سے خارج کرنے میں مددگار ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ چیزیں ساری خارج کرے گا۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کے بلڈ اسٹریم میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جیسے یورک ایسڈ ہے، جیسے آپ کا کولیسٹرول ہے، تو یہ چیزیں اصل میں تو یہ ان کو خارج کرنے کا جو فعل ہے وہ جگر کا ہے، تو اور یہ سب سے بڑا آرگن بھی ہے آپ کے جسم میں، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سیروسس جو ہے وہ بذات خود تو ایک بیماری نہیں ہے، لیکن سیروسس جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیپاٹائٹس کی ایک ایسی سٹیج ہے جس میں مریض مشکل میں پھنس جاتا ہے، چاہے وہ ہیپاٹائٹس اے ہو، چاہے وہ ہیپاٹائٹس بی ہو، چاہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہو، یا صرف ہیپاٹائٹس ہو۔ اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس کا شکار جو اپنے جگر کے سٹارٹ میں جو ان کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں جگر کی بیماریوں کا، اس کا صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، پرہیز نہیں کرتے، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، یا ایسے افراد جو مسلم نشاور اشیاء استعمال کرتے ہیں جن میں شراب نمبر 1 پر ہے۔ اور خواتین میں خاص طور پر ایسی خواتین جو ہمارے پاس یہ شہروں کے ایریے سے آتی ہیں، وہ کچے چاول کھاتی ہیں اور پھر مسلسل کھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 دن یا 3 دن کچھ ایسی چیز کی ہے تو اس سے آپ کو پرابلم آ جائے گی۔ یہ کیونکہ ایک بڑا آرگن ہے، اس کو خراب ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے، کئی سالوں پر محیط ہے اس کی بیماریاں، تو وہ کچے چاول کھاتی ہیں خواتین، پھر ان کو یہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو رورل ایریا میں سے ہیں وہ گاچی کھاتی ہیں اور روڑ مٹی کے کھاتی ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ ان کا لیور جو ہے وہ پہلے سویل ہوتا ہے اور پھر وہ سیروسس میں چلا جاتا ہے۔ سیروسس میں اصل میں لیور جو ہے وہ آپ کا شرنک ہو جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں ہارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے افعال جو رب تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کے خون کو، آپ کے بلڈ اسٹریم کو صاف کرنا ہے، وہ پھر افعال اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے پھر آپ کے باقی سارے جسم میں جو وہ انزائمز جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کا اور بھی شکار ہوتا ہے، جس میں آپ کا کڈنی فیلئر ہے، جس میں آپ کا ہارٹ بڑھ جانا ہے، جس میں آپ کے لنگس کا سکڑنا بھی ہے، جس میں آپ کا کولیسٹرول کے لیولز کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے، پھر آپ کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں کہ جب لیور کی کوئی بیماری سٹارٹ ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے، بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ، اور اس کی نشانیوں میں یہ ضروری ہے، اس وقت آپ کو مرض فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن عام حالات میں آپ کو فیل ہوگا کہ کمزوری ہے، تھکن ہے، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش نہیں ہوتے، آپ کے یورین میں جو ہے وہ یلو پن زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا جو سٹول ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے، لیکن بندہ اس کو لائٹ لیتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل میں جگر جو ہے وہ اسی وقت خراب ہونا ہے۔ اور وہ یہ جو سٹارٹ کی علامات ہیں، اس کے بعد 15 20 سال تک جو وہ آپ کا سسٹم تو چلتا رہتا ہے، لیکن پھر وہ جگر آہستہ مستقل طور پر ہیپاٹائٹس کا شکار رہنے کی وجہ سے، اپنے سوزش کی وجہ سے، فیٹی ہو جانے کی وجہ سے، پھر آخرکار لیور جو ہے وہ سیروسس میں چلا جاتا ہے۔ لیور سیروسس میں جانے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ بڑی مشکل حالات میں ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں پانی بھی پڑ سکتا ہے، اس کے کڈنیز بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اس کا جسم لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو رنگت ہے چہرے کی، جسم کی، وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کا خاص طور پر اس کا پرہیز اور اس کا ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے تو مریض جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔
اس لیے بڑی ڈینجرس بیماری ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، کھانے پینے میں پھل کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں جیسے خواتین میں یا پھر مرد حضرات میں نشے اور چیزیں ہیں یہ بالکل استعمال کریں، ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹکس کا ریگولر استعمال، اور سیلف میڈیکیشن ہے، اور اس میں ایک بہت اہم میڈیسن ہے، میں اب اس کا نام یہاں لینا نہیں پسند کرتا کہ چلیں کل کو کوئی اعتراض آ جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے بخار میں ہم صبح دوپہر شام گھروں میں ہمارے میں پڑی ہے اور وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور لگاتار استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کسی ڈاکٹر سے کسی معالج سے رابطہ نہیں کرتے، بس ہم نے گھر میں پتے لا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ صبح دوپہر شام کھا لیتے ہیں، اور وہ جگر کے لیے سب سے مضر ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ بلکہ میں کہہ دیتا ہوں پیراسیٹامول اور پیناڈول ٹائپ میڈیسن جو ہے وہ بلا ضرورت استعمال بالکل نہ کریں، انتہائی خطرناک ہے خاص طور پہ آپ کے جگر کے لیے۔ اور لائف سٹائل تو اس میں بہت اہم ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے آغاز میں ہی جو ہے معاملات کو کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ سیروسس سے بچا جا سکے۔ سیروسس بہت لینتھی ٹریٹمنٹ ہے اس کا، پھر وہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں پرابلمس میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اگر جگر کے امراض کے لیے آج پھر ایک دعوے کے ساتھ ایک نسخہ آپ کو لکھوانے لگا ہوں، لکھ لیجئے۔ اس میں جناب ریوند خطائی ہے، الائچی سبز ہے، اونٹ کٹارا ہے، برنجاسف ہے، گل قافز ہے، گندک آملہ سار ہے، کلمی شورا ہے، جو کھار ہے، کاسنی ہے، کچور اور مجیٹ اور مکو دانہ، یہ ساری چیزیں آپ برابر وزن میں لے لیں، فرض کریں 100 گرام لے لیں، اور اس کو آپ صبح دوپہر شام ہاف ٹی اسپون کھائیں، اور بڑا عرصہ تک آپ کو کھانا پڑے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل چھوڑنا پڑیں گی، جو کا دلیا، پھل اور لائٹ غذائیں آپ کو کھانی پڑیں گی، چکنائی، نمک، مرچ اور گھی، جو سیروسس میں چلے گئے ہیں لوگ وہ بالکل نمک، مرچ اور گھی مستقل طور پر بند کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے ایسے مریضوں کے لیے، اور وہ ہے داچی کا دودھ، اونٹنی کا دودھ۔ وہ اگر آپ مناسب سمجھیں، کئی لوگوں کو میں بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اسمیل آتی ہے، اب اگر آپ اس کو میڈیسن کے طور پر لیں تو وہ ان تمام دواؤں سے زیادہ بہتر ہے، وہ آپ صبح دوپہر استعمال کریں، شام کو بھی پئیں، پھل کھائیں، لکاٹ آج کل آئی ہوئی ہے کھائیں، خربوزہ کھائیں، پپیتا بہت اچھا ہے اس کے لیے وہ کھائیں، اس لیے آڑو آئے گا آگے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے جگر کے لیے وہ کھائیں، اور بلکہ جو لوگ اس کے پیشنٹ ہیں وہ روزانہ 1 پلیٹ مکس فروٹ بنا کر اس کی استعمال کریں، وہ ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ باقی یہ میں نے آپ کو جو چیزیں لکھوائی ہیں اس کا سفوف بنائیں، سفوف بنا کر اس کو استعمال کریں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے پیشنٹ جو جن کی ایج ابھی کم ہے، یعنی وہ کوئی 50 کے لگ بھگ ہیں یا 50 سے نیچے ہیں، تو وہ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن پرہیز سب سے پہلے اور علاج اس کے بعد۔ شکریہ، السلام علیکم۔